ایران میں دہشت گردی کا ہولناک واقعہ، 9 پاکستانی شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ شہید پاکستانیوں کی اکثریت کا تعلق پنجاب سے ہے۔ لواحقین کے مطابق ان کے پیاروں کو گھر میں گھس کر شناخت کر کے قتل کیا گیا۔ شہید پاکستانی ایران میں مزدوری کرتے تھے۔ لواحقین نے مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان لاشوں کو ان کے آبائی علاقوں میں منتقل کرانے میں کردار ادا کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ایران میں پاکستانی شہریوں کے قتل کی مذمت، کہا ہم ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ زاہدان میں ہمارے قونصلر پاکستان جا رہے ہیں جہاں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ قونصلر مقامی حکام سے ملاقات کریں گے اور جرم کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی فوری ضرورت پر زور دیں گے۔ سفارت خان لاشوں کو جلد از جلد وطن واپس لانے کی بھی پوری کوشش کرے گا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا ایران میں دہشت گردانہ حملوں میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، ایرانی حکومت سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ایکس پیغام میں لکھا، یہ گھناؤنا حملہ پاک ایران مشترکہ دشمنوں کی جانب سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا 9 پاکستانیوں کے قتل پر دکھ کا اظہار، ایران سے پاکستانیوں کے قتل کے واقعے پر تحقیقات میں تعاون کا مطالبہ، کہا پاکستانی سفارت خانہ سوگوار خاندانوں کی مکمل مدد کرے گا۔ پیپلز پارٹی نے عوامی معاشی معاہدے کے نام سے انتخابی منشور جاری کر دیا۔ چنو نئی سوچ کے سلوگن سے جاری انتخابی منشور کے مطابق اجرت پر کام کرنے والوں کی آمدن کو دگنا کیا جائے گا، غریبوں، بے زمینوں اور محنت کشوں کو رہائشی مکان دیے جائیں گے، بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کیا جائے گا، تمام اسکول جانے والے بچوں کو مفت کھانا فراہم کیا جائے گا، پرائمری صحت کی مفت سہولت دی جائے گی، یوتھ کارڈ کے ذریعے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو 1 سال تک وظیفہ دیا جائے گا، کسانوں کو سبسڈی اور فصلوں کا انشورنس ہوگا، ہر ضلع میں 1 یونیورسٹی ہوگی۔ سچا نواز کا سچا منشور، آپ نے تین دفعہ یہ نواز دیکھا ہے، یہ کتنا سچا نواز ہے۔ یہ اپنے منشور پہ نہیں، آپ کے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نون لیگ ہماری کارکردگی پر الیکشن لڑ رہی ہے، قوم نے 3 بار نواز شریف کو دیکھا، یہ کتنا سچا نواز ہے۔ ہم بانی پی ٹی آئی کو کہتے تھے کہ نفرت کی سیاست نہ کرو، کہتا تھا سب کو جیل میں ڈال دوں گا، اب خود جیل میں ہے، کہتا تھا کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں، اب ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہے، لیکن اس سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پشاور میں جلسے سے خطاب، کہا نون لیگ اور پی ٹی آئی نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی، ہم ملک کو بچانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عوامی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے 10 نکاتی منشور دیا، روزگار، تعلیم اور صحت کی مفت سہولت دیں گے۔ میرے مہربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ صوبہ کی، آپ کے صوبہ کا معائنہ کرے، وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا، وہاں پر موازنہ بھی ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کی کیا خدمات ہے۔ ایک مہربان نے کہا ہے کہ نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، نواز شریف کو اپنے صوبے کی دعوت دیں، وہاں پر موازنہ اور مناظرہ بھی ہوگا۔ شہباز شریف نے راولپنڈی میں جلسے سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے مناظرے کے چیلنج کا جواب دے دیا، کہا نواز شریف نے جو وعدے کیے ان کو پورا کیا، دعویٰ کیا اگر راولپنڈی کو لاہور نہ بنایا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ لیگی قیادت کے مناظرے کا چیلنج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قبول کر لیا۔ بلاول کہتے ہیں کہ میاں صاحب راہ فرار اختیار نہ کریں، براہ کرم بتائیں کہ کس شہر میں اور کس تاریخ کو مباحثہ کرنا ہے۔
پاکستان کو نواز دو کے سلوگن سے نون لیگ کا انتخابی منشور پیش، عدالتی اصلاحات اور پارلیمنٹ کی بالادستی انتخابی منشور میں شامل، عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے، عدلیہ میں ڈیجیٹل نظام کا قیام شامل ہے، نیب کا خاتمہ، آرٹیکل 62 اور 63 اصل حالت میں بحال ہوگا، 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی، 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دینے کا پلان، کسانوں کو سود سے پاک قرضے فراہم کرنا، فصل کی کٹائی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، سالانہ برآمدات $60 ارب تک پہنچانے کا ہدف مقرر۔ وہ دن رہتے خلل نہ آتا، 2017 والی وہ یہ پاکستان کے ساتھ حادثہ نہ ہوتا، آج ان لوگوں کے پاس موٹر سائیکل گاڑیاں ہوتی، روزگار ہوتا ان کے ہاتھ میں، یہ بجلی اتنی مہنگی نہ ہوتی۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی بجلی کی شکایت نہیں تھی، 2017 میں کوئی شکایت نہیں تھی، لوگ خوش تھے۔ ہماری موٹر ویز کے اوپر کاریں نہیں چلتی، صرف ایئر فورس کے جہاز اترتے ہیں اور ٹیک آف کرتے ہیں۔ عوام کی خدمت کرنے پر کئی بار جیل کا سامنا کرنا پڑا، انتقام نہیں ترقی کی سیاست پر توجہ مرکوز ہے، مہنگائی پچھلے 4 سال میں بڑھی، بے روزگاری میں ریکارڈ اضافہ ہوا، ہماری حکومت کا خاتمہ نہ کیا جاتا تو ملک ترقی کر چکا ہوتا۔ لاہور میں انتخابی منشور پیش کرنے کی تقریب سے لیگی قائد نواز شریف کا خطاب، کہا ہم جیلیں اور جلا وطنی کی سزا کاٹنے کے باوجود ملک کے لیے کھڑے ہیں، حکومت میں دوبارہ آ کر اپنے منشور پر عمل کریں گے، لوڈ شیڈنگ کے خاتمے سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے کوششیں کریں گے۔ میاں محمد نواز شریف نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے 5 سالہ دور میں اس کو ختم کرنے کے لیے حتی المقدور اپنی ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ نواز شریف نے دعوے کم اور کام زیادہ کیا، ہمیشہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کی۔ مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور پیش کرنے کی تقریب سے صدر نون لیگ شہباز شریف کا خطاب، کہا منشور سب پیش کرتے ہیں، عمل سب نہیں کرتے۔ چیمپئن شپ کے دعوے کرنے والوں نے 10 سالوں میں جو کیا وہ عوام کے سامنے ہے۔ دوبارہ موقع ملا تو نواز شریف پاکستان کو ایک بار پھر خوشحالی کی طرف لے کر جائیں گے۔ نواز شریف نے آج تک قوم سے ایسا وعدہ کیا جو اس نے نہ نبھایا ہو؟ ہم نے بہت محنت سے اور کریزی سے یہ منشور بنایا ہے جس میں آپ کی ہر تکلیف کا ہمیں احساس ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے منتخب کیا تو میں وعدہ کرتی ہوں آج احتباد سے کہ انشاءاللہ چن چن کے اللہ کے فضل سے اس کی مدد سے آپ کی ساری تکلیفوں کو دور کریں گے۔ منشور کاغذ کا پلندہ نہیں، عوام سے کیا گیا سچا وعدہ ہے۔ نون لیگ نے منشور بنانے میں بڑی محنت کی، عوام بتائیں کیا نواز شریف نے کبھی ایسا وعدہ کیا جو پورا نہ کیا ہو؟ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف کا ایبٹ آباد کے کالج گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب، کہا ملک کے چپے چپے پر نواز شریف کی خدمت کے نشانات موجود ہیں، عوام نون لیگ کو ایک موقع دیں، ہم تقدیر بدل دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کی اپنے حلقے NA 118 لاہور میں ریلی، مہم کے دوران متوالے اسٹیج پر اصلی شیر لے آئے، متوالوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ حمزہ شہباز نے کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ ہماری جنگ مہنگائی اور غربت کے خلاف ہے، نواز شریف نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، 8 فروری کو کامیاب ہو کر ملک سے مہنگائی اور غربت کا خاتمہ کریں گے۔ حکمرانوں کو دھاندلی کے ذریعے لایا گیا، ملک پر مسلط لوگوں نے ملک کی معیشت کو برباد کیا، 5 سالوں میں جس طرح معیشت تباہ ہوئی ویسے کبھی نہیں ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان کا کندکوٹ میں جلسے سے خطاب، کہا ہم اس ملک کی آزادی اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ آصفہ بھٹو پیپلز پارٹی کا منشور لے کر عوام میں نکل پڑی، کماڑی، ماڑی پور، مواچ گوٹ اور یونس آباد سے ہوتی ہوئی بلدیہ تک ریلی نکالی،
کارکنان سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا منشور غریب دوست منشور ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 300 یونٹ بجلی مفت ملے تو بلاول کا ساتھ دیں. 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں. ہماری جو مخالف جماعتیں ہیں انہیں یہ یقین ہے کہ وہ تنہا پیپلز پارٹی کو ہرا نہیں سکتے ہیں, اس لیے سب کٹھے ہو رہے ہیں, لیکن اللہ نے چاہا تو ان کے کٹھے ہونے کے باوجود بھی انہیں شکست دیں گے. مسلم لیگ نون کو سندھ میں امیدوار ہی نہیں ملے. یہ مختلف جماعتوں سے مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں. مریم نواز صوبے میں اپنے 15 امیدوار بتا دیں. پی پی مخالف جماعتوں کو پتہ ہے کہ وہ مل کر بھی جالوں کو نہیں ہرا سکتی. پی پی رہنما سعید غنی کا دعویٰ. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد اس بات کا ثبوت ہے کہ صوبے میں کون سی جماعت مقبول ہے. اس انتخابات میں سندھ سے نون لیگ کا صفایا ہو جائے گا. چیف جسٹس ججز اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. ایف آئی اے نے 115 انکوائریاں باضابطہ طور پر رجسٹر کر دیں. غلط معلومات پھیلانے والی میڈیا اور سوشل میڈیا کی 47 مشہور شخصیات سمیت 65 افراد کو نوٹسز جاری. نوٹسز پر سماعت 30 اور 31 جنوری کو ہوگی. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر. سماعت کے دوران مزید 9 گواہان پر جرح مکمل. تعداد 13 ہو گئی. گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. سرکاری ڈیفنس کونسل پیر کو 12 گواہان پر جرح کرے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے گورننگ بورڈ تشکیل دے دیا. مصطفیٰ رمدے اور محسن نقوی پیٹرن کے نامزد ہو گئے. گورننگ بورڈ میں ریجنز اور ڈپارٹمنٹس کے 4 نمائندے بھی شامل. پی سی بی کے مطابق گورننگ بورڈ آئین کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے. اور جونیئر شاہینز کی شاندار پرفارمنس. آئی سی سی انڈر 19 میں مسلسل تیسری فتح. نیوزی لینڈ کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا. کیویز کا 141 رنز کا ہدف پاکستان کی اوپننگ جوڑی نے 25ویں اوور میں ہی پورا کر دیا. 80 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے والے شاہزیب خان پلیئر آف دی میچ قرار. ایونٹ میں پاکستان بھارت ٹاکرا 30 جنوری کو ہوگا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.